الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت انسانیت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے مبعوث کی جاتی رہی۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر امت میں انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کا سب سے ضروری اور سب سے اہم ذمہ داری انبیاء کی یہی ہوا کرتی تھی کہ وہ قوم کو اللہ سے جوڑیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس کے لیے وہ ہر طریقے کی قربانی پیش کرتے۔ اللہ کے اس امر کو مکمل کرنے کے لیے ہر نبی نے مصائب کا سامنا کیا، ہر نبی نے مشکلات کا سامنا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام رہا کہ وہ اپنے نیکوکار بندوں کے ذریعے اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو، اپنے گمراہ بندوں کو اپنا راستہ دکھاتا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے نیک بندوں کو مقرر کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ بندوں کو اپنے راستے پر لاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب بھلائی کی جاتی ہے، جب بھلائی کے لیے سوچا جاتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سر پر چڑھایا جائے اور ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کو مصائب اور پریشانی میں ڈالا جاتا ہے، ان کو تکالیف دی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش لگی ہوئی ہے کہ آیا مصیبتوں اور پریشانیوں کے سامنے تم ہتھیار ڈال دیتے ہو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے اس میں لگے رہتے ہو۔ دوسری وجہ، جس کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے اسے علم ہی نہیں ہے کہ ہدایت کیا ہے، اسے قدر نہیں ہے کہ ہدایت کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے دور میں بھی جب نبی کفار و مشرکین کو دعوت دیتے اور دین کی طرف بلاتے تو وہ انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑاتے۔ کوئی پاگل کہتا، کوئی مجنوں کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی فلاں القاب سے پکارتا، کوئی فلاں طریقے سے ستاتا، کوئی کہتا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، کوئی بائیکاٹ کر دیتا، کوئی کسی طریقے سے ستاتا، کوئی کسی طریقے سے ستاتا۔ حالانکہ بہت سی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو جہل کے متعلق ایک بار آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار آیا اور کہنے لگا
کہ مجھے یقین ہے تم اللہ کے نبی ہو، تم اللہ کے سچے پکے رسول ہو، لیکن میں کیوں تسلیم کروں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ وہ ہٹ دھرمی اور اپنی ہدایت کی کوئی فکر نہیں، اپنی انا پرستی اور ہٹ دھرمی، ایک وجہ یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ جو دعوت کا کام تھا، لوگوں میں دین کو پھیلانے کا کام تھا، اس کی ذمہ داری انبیاء کو سونپے رکھی۔ جب بھی کسی امت میں بگاڑ آتا اور لوگ اللہ سے دور ہوتے اور گناہوں میں پڑ جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں نبیوں کو بھیجتا، رسولوں کو بھیجتا، اور اس کام کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کی رکھی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبیوں کا سلسلہ چلانا تھا تو اللہ نے یہ ذمہ داری نبیوں میں رکھی۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، مہر لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہتی دنیا تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم کام اپنے نبی کی امت کو بخشا، یہ ذمہ داری اپنے نبی کی امت کو دی کہ جو کام میں نے انبیاء سے لیا ہے، جو کام میں نے رسولوں سے لیا ہے، اب یہ امت اتنی محترم ہے اور اتنی برکت والی اور اتنی عظمت والی ہے کہ وہ نبیوں والا کام اس امت کی ذمہ داری رہے گی۔ اس امت کا ہر فرد مبلغ ہے۔ کمی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھنے سے منہ پھیر لیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے طبقے میں اپنی حد تک تبلیغ کرے اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائے۔ عورت ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اپنے بچوں کو سکھائے، پیدائش کے بعد سے ان کی یہ تربیت شروع کر دے کہ وہ دین سے جڑے رہیں۔ باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا ماحول دینی بنا کر رکھے اور تنبیہ کرتا رہے۔ اگر گھر کا کوئی فرد غلط کام کرتا ہے اور گناہوں کی طرف جاتا ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو روکے۔ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہو تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہو تو زبان سے روکے۔ جتنی اس کی وسعت، جتنی طاقت ہے اس حساب سے روکنا اس کی ذمہ داری ہے۔ کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں دین کے کام سے جڑا ہوا ہوں تو میری ذمہ داری ہو گئی۔ کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنے گھر کے متعلق کیا سوچا اور کیا ذمہ داری نبھائی۔ اسی طرح خاندان کے بڑے بوڑھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے خاندان پر نظر رکھیں، سارے خاندان کی فکر کریں اور دیکھیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی غلط راستے پر تو نہیں ہے، کوئی گناہوں کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اگر ایسا ہے تو ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو روکیں۔ ایسے ہی یہ ذمہ داری بڑھتے بڑھتے تمام معاشرے پر آتی ہے، تمام مسلمانوں پر آتی ہے، تمام ملک پر آتی ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، ان کے متعلق یہ فکر رکھے کہ کسی طرح اس کو دین سے جوڑ دے، کسی طرح اس کو اللہ کے راستے کی طرف بلا لے۔ اور آج کے اس پرآشوب دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایک جماعت کو قبول کیا۔ ہر جماعت کر تو رہی ہے دین کا کام، لیکن کچھ نہ کچھ محدود حد تک ہے۔ مدارس کا نظام ہے تو وہ محدود طلبہ کے لیے ہے، 100، 200، 500، 1000 طلبہ، اور بھی دیگر جو اسلامی جماعتیں ہیں سب کا کام ایک محدود طبقے میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کو ایک ایسا قبول کیا کہ وہ جماعت دنیا کے ہر کونے میں ہے۔
دنیا میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغی حضرات کو پہنچایا ہے. اور بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ کسی سیاست سے اس جماعت کا تعلق ہوتا ہے، نہ کسی دیگر چیزوں میں یہ جماعت جڑی ہوئی ہوتی ہے. انہیں فکر ہے تو کلمے کی فکر، انہیں فکر ہے تو مسلمان کس طرح مسجد کی طرف آ جائے، انہیں فکر ہے تو کس طرح ہمارے نوجوان دین سے جڑ جائیں اور گمراہی سے بچ جائیں. آج کی بات نہیں ہے، 100 سال سے اس جماعت کا یہی طریقہ کار رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ جیسا کہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جماعت کو بین کر دیا. تو کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہمارے تو ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا پرستی. ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں دنیا پیوست ہو گئی ہے. کیا ہم اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ سنیما ہال کھول رہے ہیں اور فلم اسٹاروں کو بلا کر شو کیے جا رہے ہیں، ان کی داد و تحسین کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف جماعت پر بین لگایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے ان چیزوں کی؟ دین سے دوری، دین سے بیزاری، غیروں کی قدم بوسی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس سے چاہے خدمت لے لے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سعودی عرب وہ جگہ ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور وہ لوگ اس خطے میں رہتے ہیں جہاں صحابہ اکرام اور ان کی اولادیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ. اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو دین سے دور کیا، اللہ نے ان کو دور نہیں کیا. جب انہوں نے اپنے آپ کو دین سے دور کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہمیں بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سعودی دین کا ٹھیکیدار ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو تقویٰ ہے، وہاں تو صرف تقوی کا سکہ چلتا ہے. کوئی مومن کسی مومن سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو دل کا معاملہ ہے. اگر آپ تقوی والے ہو، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہو. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص گزر رہا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شخص بڑا معزز ہے، بڑا مقام والا ہے، بڑا مالدار سمجھا جاتا ہے، بڑا محترم سمجھا جاتا ہے. اگر کسی کے یہاں رشتہ بھیجے تو اس کا رشتہ قبول کیا جائے گا، اگر یہ کوئی بات کہہ دے تو اس کی بات کو اہمیت دی جائے گی. کچھ دیر میں ایک دوسرا شخص گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے متعلق کیا حال ہے؟ صحابہ نے جواب دیا یہ تو بڑا پراگندہ رہتا ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام قبول نہ کیا جائے، اگر کہیں یہ بیٹھے اور کوئی بات کہے تو اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو پہلا شخص گزرا ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے، ویسے لوگوں سے پوری دنیا بھی بھر جائے تو اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس کو تم لوگ پراگندہ حال سمجھتے ہو. کیا سمجھ آیا اس حدیث سے؟ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ شخص نیک اور تقوی والا ہے، اور اللہ کے نزدیک تقوی والے کی اہمیت ہے، نہ کہ اس کی اہمیت جو دنیا کی نظر میں بڑا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت دے کہ ان لوگوں نے جو اقدام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ دے کہ یہ جماعت کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جن الزامات کے تحت اس جماعت کو بین کر رہے ہیں اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے.
اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس جماعت کے کام کو مضبوط کریں گے، اس لیے کہ ظاہری طور پر فی الحال کے جو حالات ہیں، دنیا کا جو ماحول ہے، یہی صاف نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اگر عوام میں، خواص کو چھوڑ دو، خواص کے لیے تو بہت سارے ادارے ہیں، مدارس ہیں، بہت کچھ انتظام ہیں، لیکن اگر عوام الناس میں کوئی اگر دین کو لے کر پہنچتا ہے، کوئی اگر عوام کو دین سے جوڑے ہوئے ہے، تو وہ یہی جماعت، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمیں اس جماعت کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کیا ہے کہ ہم خود جڑیں، اپنی اولادوں کو جوڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، جہاں تک ہو سکے اس جماعت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم پیچھے ہوں گے، اگر ہم ہاتھ پھیریں گے، تو پھر یہاں بھی غیروں کو موقع ملے گا۔ بڑا پرآشوب دور ہے، بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کی حفاظت فرمائے، تمام دنیا میں حفاظت فرمائے اور اپنا کام لیتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پڑھنا چاہتے ہیں وہ سنیں۔